ایک ایسا قصہ سنانے جا رہا ہوں جو آپ کو ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو تباہی ہے اس سارے کا شرازہ یوں بکھیر کے رکھ دے گا. اسے غور سے سنیے گا اور پھر سوچئے گا کہ ہم سب اپنے ملک کا مستقبل کہاں لے کر چل رہے ہیں. ایک ملک میں ایک صدر بنتا ہے اور اپنی انا کی قربانی وہ ایسے دیتا ہے کہ صدر بننے کے بعد وہ اپنی اسسٹنٹ کو کہتا ہے کہ مجھے فلانے شہر میں فلانی گلی میں جا کے کھانا کھانا ہے. وہ کہتے ہیں آپ ملک کے صدر ہیں, اٹس اے سیکیورٹی رسک, ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے, ہم ان گلیوں میں کیسے آپ کو. اس نے کہا میں 27 سال جیل میں رہا ہوں, میں نے ہر گند مند کھانا کھایا ہے, مجھے سیکیورٹی چیکس نہیں چاہیے, میں ادھر ہی جا کے اسی ٹیبل پہ کھانا کھاؤں گا. وہ اپنے ان مینیجرز کے ساتھ گلیوں میں پھرنے لگا اور اس کے بعد ایگزیکٹ اس کو جب بھوک لگی تو وہ اسی ہوٹل میں جا کے بیٹھ گیا. جب وہ بیٹھا اور اس نے کھانے کا آرڈر کیا, کھانا بھی بڑا واجبی سا, تو فوراً ان کے جو مینیجرز اور سٹاف تھے اس نے کہا بھائی آپ صدر ہیں, یو کین ناٹ ہیو اٹ وداؤٹ اینی سیکیورٹی چیک. انہوں نے کہا میں کھاؤں گا, اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا, انہوں نے کہا اس کو بھی ساتھ لے اور لا کے میرے ساتھ بٹھا دو, ہم دونوں اکٹھے کھاتے ہیں. جب وہ اکٹھے بیٹھ گئے تو اس نے وہ جو بندہ تھا جو ریسٹورنٹ کو رن کر رہا تھا اس نے اسے بالکل ساتھ اس کی کرسی کھینچ لی اور اس کے ساتھ وہ صدر باتیں کرنے لگ گئے. جب وہ باتیں کرنے لگ گئے کرتے گئے تو وہ جو ریسٹورنٹ کو چلا رہا تھا, وہ جو آنر تھا, اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے, پسینہ اس کے سر سے ٹپکنے لگ گیا اور وہ بالکل پریشان ہو گیا کہ بھائی میں کیا بات کروں اور میں کہاں. تو جب وہ اس قدر پریشان ہو گیا, تھوڑی دیر بعد اس کی حلق سے نوالا بھی نہیں نکلا, تو وہ عمر رسیدہ شخص جو ہے ایسے لگنے لگا کہ ابھی ہسپتال اس کو لے جانا پڑے گا. انہی باتوں کے دوران تو جو صدر صاحب تھے انہوں نے اس کو خیر کاؤنسل کیا اور اس کو کھانا الگ ٹیبل پہ ساتھ کھلایا اور عزت کے ساتھ اس کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلایا اور پانی پلایا. پھر وہ شخص اسٹیبل ہوا اور وہ جو مینیجر تھا ہوٹل کا, اور اس کے بعد اسے کہا صدر نے کہ آپ اپنا کام کرو اور ریلیکس رہو. تو اس کے بعد اس کے عملے نے پوچھا کہ سر یہ آپ نے کیا کیا ہے. تو اس نے کہا اس کا میں تمہیں بتاتا ہوں اس کے بارے میں, اور کھانے کا بل لے آؤ. اب وہ کھانے کا بل بھی نہ دے اس کو, جو مینیجر تھا جو مالک تھا وہ ڈرنے لگ جائے, وہ کہے میں اس کو کھانے کا بل کیسے دوں, یہ صدر تھا چیزیں. اس نے بل منگایا, اسے بل ادا کیا اور اس کے بعد وہ اٹھ کر چلنے لگ گیا. اور جب چلنے لگا تو اس نے اپنے تمام مینیجرز کو اپنے ساتھ جو اس کی سٹاف تھا اسے اکٹھا کیا صدر نے, اور وہ گلیوں میں پھرنے لگا, اور پھرنے کے ساتھ ساتھ وہ انہیں قصہ سنانے لگا. اس نے کہا کہ یہ جو شخص جو اس ہوٹل کا مالک تھا, جب 27 سال میں جیل کے اندر اپنی قید کاٹ رہا تھا تو یہ شخص مجھ پہ مامور تھا, اس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ مجھے مارے پیٹے, میرے پہ تشدد کرے, جو اذیت دے سکتا ہے مجھے دے, اور یہ دیتا تھا. اور جب مجھے شدید اذیت دے لیتا تھا اور مجھے پیاس لگتی تھی, میں پانی مانگتا تھا, تو یہ میرے منہ پر اپنا پیشاب کیا کرتا تھا. اس شخص نے اس قدر میرے اوپر ظلم کیا. تو آج جب میں اس کے ہوٹل پہ آیا اور اس کے ساتھ کھانا کھایا تو تب اس کو کپ کپی طاری ہوگی کہ اب میں اس کے ملک کا صدر ہوں اور میں پتہ نہیں اس کو کیا سخت سے سخت سزا دے دوں اور میں اسے نیست اور نابود کر دوں. لیکن اگر میں اس کے ساتھ وہ سب کرتا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے, تو ابھی جو میں نے اس کو پانی کا گلاس اپنے ہاتھ سے پلایا اور نوالا اس کے منہ میں ڈالا اور اس کا بل بھی میں نے خود ادا کیا ہے, تو اس کی اذیت اس اذیت سے بہت زیادہ ہے جو یہ میرے منہ پہ پیشاب اپنا کیا کرتا تھا. یہ اذیت اس کو یاد رہے گی, لیکن یہ اپنی آخرت برباد کر چکا ہے. میں نے اپنی آخرت سنوار لی, اور میں انتقامی سیاست پر بلیو نہیں رکھتا, میں ریونج پر بلیو نہیں رکھتا, میں ریونج نہیں لیتا. آپ کو پتہ ہے شخص کون تھا جو صدر تھا؟ یہ صدر مملکت جنوبی افریقہ کے صدر تھے, نیلسن منڈیلا, اور یہ ان کی زندگی کا سچا واقعہ جو میں نے آپ کو کوٹ کیا ہے. ناؤ کمنگ ٹو آور کنٹری, میرے ملک کو تباہ کرنے میں, اس حال تک پہنچانے میں اور برباد کرنے میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے. لوگ کبھی پولیٹیشنز کو بلیم کرنے لگتے ہیں, کبھی آمریت کو بلیم کرنے لگتے ہیں, کبھی جو ہے کوٹ کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا کسی پڑوسی ملک کی وجہ سے ایسا حال ہو گیا ہے. ہمارا ملک کی جو بربادی ہے اور ہمارے ملک میں جو بیڑا غرق ہوا ہے اور جو ملک تباہ ہوا ہے وہ پیورلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہوا ہے. لوگوں کی سوچ منفی اور سیاسی ہو گئی ہے. یہ گراس روٹ لیول پر گالی گلوچ پینیٹریٹ کر گیا ہے, اور ہمارے سیاستدان اور ان سے جڑے ہر قسم کے لوگ دے آر ڈائریکٹلی انوالو ان انتقامی سیاست.
تو میں آج آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کو سن لیں، جان لیں، باور کر لیں کہ کسی کے منہ میں ڈالا پانی کا گلاس طاقت میں، اس کی کمزوری کی حالت میں کیے گئے اس کے منہ پہ جو پیشاب ہوتا ہے اس سے زیادہ ویلیویبل ہوتا ہے، وہ زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ تو جب آپ طاقت میں ہیں اور آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یو ول گیٹ دی ریوارڈ ہیئر اینڈ دیئر ٹو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ آپ کو نیلسن منڈیلا کے طور پر یاد رکھے، پھر تو آپ یہی کریں جو نیلسن منڈیلا نے کیا تھا، اور فیوچر میں بھی سیاستدان اوور آل سب اس سے سبق سیکھ لیں۔ جو بھی یہ غلط کرتا ہے وہ سبق سیکھ لیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو اب کچھ ہو رہا ہے وہاں، کہ چنگیز خان بھی چنگیزیت بھول گیا جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اب، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو چنگیز خان، ہلاکو خان ان کے طور پر یاد رکھے، بربریت آپ کی یاد رکھے، کل کو آپ کی قبروں پر آپ ہی کی قوم کی نسل پیشاب کرے، تب تو چنگیزیت کے اورا چلنے چاہیے، جیسے ہمارے 70 سالوں میں انتقامی سیاست چلائی جا رہی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نسلیں آپ کو سلوٹ کریں، آپ کے کردار کو یوں دیوار پر آویزہ کریں، آپ کو مانیں کہ آپ کیا کمال کے سیاستدان رہے ہیں یا کیا کمال کے ملک کے رولر رہے ہیں، تو پھر آپ کو نیلسن منڈیلا کا یہ پانی کا گلاس یاد رکھنا ہوگا۔ نہیں تو منہ پر پیشاب کرنے والے تو پھر کئی تاریخ میں آئے اور فرعون دفن ہو گئے، ان کو کوئی تاریخ یاد نہیں رکھتی۔ ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف۔